فری میسنز کا یہ دجالی نظام خلافت کے نظام کا الٹ ہے، جس کی بنیاد مادہ پرستی یعنی مٹیریلزم پہ کھڑی ہے۔ یہ نظام انسانوں کی خواہشات کے عین مطابق بنا ہوا ہے۔ وہ ساری چیزیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام قرار دی تھی ان کو اس نظام نے لیگل قرار دے دیا، اور وہ ساری چیزیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حلال اور جائز قرار دیا تھا اس کو جہالت اور انسانی ترقی میں رکاوٹ کے طور پر دکھایا گیا۔ ملک کی حکومت اور مذہب کو دو الگ الگ کانسیپٹس قرار دے کر اپنے اس نظام کو ایک اور سیکولرزم کا نام دے دیا۔ 400 سال کے اندر فری میسنز نے یہی نظام پورے یورپ اور امریکہ میں مضبوطی سے پھیلا دیا۔ فری میسونک یا زائنسٹ موومنٹ اب پوری طرح سے اسٹیبلش ہو چکی تھی۔ اب وہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تیار تھے جس کے پورے ہونے کا وہ پچھلے 2000 سال سے انتظار کر رہے تھے۔ خلافت کا نظام آٹومن امپائر کی بنیاد تھا۔ ایک دفعہ بنیاد ہٹا دی جائے تو پوری عمارت کو آسانی سے گرایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ملٹری اٹیک کرنے سے پہلے فری میسنز کو پولیٹیکل، سائیکولوجیکل اور فلسافیکل اٹیک کرنا زیادہ ضروری تھا تاکہ لوگوں کا خلافت کے نظام پہ ایمان کمزور ہو جائے۔ اس کے لیے فری میسنز نے وہی کام کیا جو یہ پچھلے 1000 سال سے کرتے آئے ہیں اور جس کام کے لیے ان کو مہارت حاصل ہے۔ استنبول میں انفلٹریٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے جاسوس مسلمان بنا کر بھیج دیے اور وہاں ایک تحریک قائم کی گئی جس کو دا ینگ ٹرکس کا نام دیا گیا۔ اس ہی تحریک میں ایک آدمی نے ہزاروں نوجوانوں کا برین واش کیا اور ان کو اس نئے سیکولر نظام کو ہر طریقے سے تسلیم کرنے پر آمادہ کر لیا۔ اس آدمی کو تاریخ مصطفیٰ کمال اتا ترک کے نام سے جانتی ہے۔ ساری چیزیں اب اپنی جگہ پہ تھیں اور فری میسنز کے لیے سٹیج تیار تھا۔ اب صرف ملٹری اٹیک کرنا باقی رہ گیا تھا، لیکن وہ اس بات سے خوب واقف تھے کہ اتنے بڑے آٹومن امپائر پہ کسی چھوٹی فوج سے چھوٹی جنگ مسلط کرنا بالکل بیکار ہوگا۔ ان کو ضرورت تھی لاتعداد فوج کی اور ایک بہت بڑی وار کی۔ ان کو ضرورت تھی ایک ورلڈ وار کی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں یورپ میں 6 میجر پاورز تھیں اور اٹلانٹک اوشن کے پار ایک اور میجر پاور تھی جس کی طاقت سے دنیا اس وقت تک واقف نہیں تھی۔ رشیا، فرانس، برٹن، جرمنی، آسٹریا ہنگری اور اسلامک آٹومن امپائر یورپ کی 6 میجر پاورز تھیں۔ جون 1914 میں آسٹریا ہنگری کے پرنس فرانس فرڈینینڈ کا قتل کر دیا گیا اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے کہ فرانس فرڈینینڈ کے قتل کی ذمہ داری کا اشارہ رشیا کی طرف گیا۔ آسٹریا ہنگری نے اس کے جواب میں رشیا پہ جنگ کا اعلان کر دیا۔ رشیا کی برٹن اور فرانس کے ساتھ ڈیفنس ٹریٹی قائم تھی، لہٰذا برٹن اور فرانس آسٹریا ہنگری کے خلاف جنگ میں شامل ہو گئے۔ دوسری جگہ اس ہی قسم کے تعلقات آسٹریا ہنگری کے جرمنی کے ساتھ تھے اور یوں جرمنی بھی رشیا، فرانس اور برٹن کے خلاف جنگ میں شامل ہو گئی۔ آٹومن امپائر کے خلیفہ اپنی عسکری قوتوں کی ٹیکنالوجیکل کمزوریوں سے واقف تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آٹومن امپائر میدان جنگ میں اترے، لیکن آٹومن امپائر کے اندر فری میسنز کے ایجنٹس اور انفلٹریٹرز نے آٹومن امپائر کو اس جنگ میں رشیا کے خلاف اترنے پر مجبور کر دیا۔ Ey Müslümanlar! Biliniz ki devletimiz İslamiyet'in adlı ve canı olan Moskov, İngiliz ve Fransız hükümetleriyle muharip bulunuyor. Emir-ül-Mü'minin Hazretleri sizi cihada davet ediyor. فری میسنز کی چال کامیاب ہو گئی اور دنیا کی پہلے جنگ عظیم دا فرسٹ ورلڈ وار کا آغاز 1914 میں ہوا۔ جنگ شروع ہو جانے کے بعد مزید چال بازی سے فری میسنز نے جنگ کا رخ آٹومن امپائر کو توڑنے کی طرف موڑ دیا۔ آٹومن امپائر کے ٹوٹنے کے ساتھ دنیا سے اسلامی خلافت کے نظام کا خاتمہ یقینی تھا۔ 1914 اور 1916 کی بیچ کی مدت میں جرمنی نے اس زمانے کی جدید ٹیکنالوجی سب مرینز کو استعمال کیا، جس کا جنگی استعمال اس سے پہلے دنیا میں نہ کبھی ہوا اور نہ کبھی دیکھا گیا تھا، اور اسی وجہ سے جرمنی نے فرانس اور برٹن کو تقریباً ہرا ہی دیا تھا کہ ان کی مدد کرنے کے لیے فری میسنز نے یو ایس اے کو بھی جنگ میں شامل کر دیا۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد آٹومن امپائر اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ خلافت کو پوری طرح سے ختم کرنے کے لیے فری میسنز نے اپنے لارنس آف عربیہ جیسے جاسوسوں کا استعمال کیا اور امپائر کے ہر ریجن کے الگ الگ شریف یعنی ریجنل لیڈرز کو آٹومن امپائر سے الگ ایک آزاد کنگڈم دینے کا وعدہ کر کے خرید لیا۔
ان لیڈروں میں سے جارڈن اور سعودی شاہی خاندان آج تک امریکہ کی پوشیدہ غلامی میں مبتلا ہیں۔ 1919 تک آٹومن امپائر پوری طرح سے کمزور ہو چکا تھا اور کچھ ہی عرصے میں آٹومن امپائر ٹوٹ کے ترکی، ایران، عراق، فلسطین، جارڈن، سعودی عربیہ اور دوسری کئی اور ناموں کی سیکولر سٹیٹس میں بدل چکا تھا۔ برٹش فری میسنز کے ہدایت کے مطابق مصطفیٰ کمال اتاترک نے کچھ ہی عرصے میں خلافت کے نظام کو بھی پوری طرح ختم کر دیا۔ یہ سب کچھ ہونے سے کچھ عرصے پہلے ہی برٹش آرمی نے جیروسلم کو فتح کر لیا تھا اور فری میسنز کے بڑے مقاصد میں سے پہلا مقصد پورا ہو گیا۔ یورپ اور سینٹرل ایشیا میں ہونے والی تباہی اور بربادی کے لیے فیڈرل ریزرو بینک جیسے زائنسٹ بینکرز نے تباہ ہونے والے ملکوں کو ڈیولپمنٹ کے لیے انٹرسٹ بیس لونز دیے اور ان کو اپنا مقروض بنا کر اپنا غلام بنا لیا اور اپنا اکانومی سسٹم پوری دنیا پہ مسلط کر دیا۔ فری میسنز کا اگلا ارادہ جیروسلم میں ایک یہودی ریاست قائم کرنے کا تھا، جس کو وہ برٹش امپائر کی بیلفور ڈکلیریشن کے ذریعے 1917 میں پہلے سے ہی ظاہر کر چکے تھے۔ اس ڈکلیریشن کے مطابق فلسطین کے اندر ایک یہودی ریاست قائم کی جائے گی۔ جب مسلمان دنیا نے اس ڈکلیریشن کے خلاف آواز اٹھائی تو فری میسنز نے اسی چال بازی سے دنیا کے سامنے ایک اور دکھاوے کا دشمن کھڑا کر دیا، ایڈولف ہٹلر، وہ شخص جس کو پوری دنیا دوسری جنگ عظیم کی وجہ مانتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم 1939 سے لے کر 1945 تک چلی، جس میں سب سے زیادہ چرچا ان یہودیوں کا کیا جاتا ہے جن کو ہٹلر نے ریسزم کے نام پر مروایا۔ ہٹلر کی یہودیوں کے خلاف اس قتل و غارت کو دی ہولوکاسٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ بات جھوٹ نہیں کہ ہٹلر نے یہودیوں کو مروایا، لیکن صرف ان یہودیوں کو جن کا تعلق غریب طبقے سے تھا اور وہ جو زائنسٹ یا فری میسونک ایجنڈے کے خلاف تھے۔ ہٹلر کا اصل مقصد ورلڈ ڈومینیشن یا یہودیوں کے خلاف اپنی نفرت ظاہر کرنا ہرگز نہیں تھا۔ اصل مقصد دنیا کو اس بات کی جسٹیفیکیشن دینا تھا کہ یہودی دنیا کی ایک لاچار اور لاملک قوم ہے اور یہودیوں کو ایک اپنی اسٹیٹ دینا بے حد ضروری ہے۔ اپنے خود کے بنائے ہوئے سیاسی آداب کی بدولت اور خود کی تیار کردہ یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل کے ذریعے فلسطین کے اندر ایک یہودی ریاست قائم کر دی گئی۔ 1948 میں دی اسٹیٹ آف اسرائیل کا جنم ہوا۔ If he is to do that and convince the Jews that he is indeed the Messiah, then it follows logically, number one, he would have to liberate the Holy Land for the Jews. Number two, he would have to bring them back to the Holy Land to reclaim it as their own. Number three, he would have to restore a state of Israel in the Holy Land and get them to believe that this is the holy Israel of David and of Solomon alayhim as-salam. Of course it would not be. It would be an impostor. Then they would be convinced. And finally, he would have to cause that state of Israel to become the ruling state in the world. Only then would he be able to rule the world from Jerusalem. Then he can get up and say, I am the Messiah.